یہ جو اللہ ہمیں نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرے کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اگر وہ توفیق نہ دے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، درس نہیں سن سکتے، درس نہیں سنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ توفیق نہ دے۔ جو کچھ ہم کر رہے یا جو کچھ آج اللہ توفیق دے رہا، محض اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورۃ النصر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری موت کی اطلاع دی ہے۔ آپ نے پہلے ہی صحابہ کرام کو اشارہ کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری موت کی اطلاع دے دی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب آپ نے خطبہ دیا تو خطبے میں عجیب سی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہنا پسند کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، اور اللہ کے اس بندے نے دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ اب یہ بات سن کر برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بے تحاشا رونے لگے، بلک بلک کر کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کہنے لگے، بھائی ان کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول تو بیان کر رہے، تقریر کر رہے، ایک نارمل سی بات بتائی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ لیکن میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزاج شناس انسان تھے، کیونکہ ساری زندگی کے ساتھی تھے، ساری زندگی کے دوست تھے، یار کے بھی دوست تھے، غار کے بھی دوست تھے، تو حضور کے مزاج کو پہچانتے تھے۔ سمجھ گئے کہ اس بات کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدائی کی طرف اشارہ کر رہے، اس لیے رونا شروع کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا ابو بکر صدیق بہت زیادہ رو رہے، تو آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسانات ہیں، بہت سے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے، لیکن میں نے دنیا ہی کے اندر سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ ہی ابو بکر کو ان کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو یہ صورت میرے دوست و عزیزوں بہت عظیم صورت ہے، بہت ہی زبردست صورت ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ کرنے والی صورت ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ایک تو اس کی تسبیح بیان کریں، اور دوسرے گناہوں پر استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بشارتیں عطا فرمائی۔ پہلی بشارت تو یہ، میرے محبوب ان قریب اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہونے والی ہے اور مکہ ان قریب فتح ہونے والا ہے، یہ بشارت دی۔ اور دوسری بشارت یہ دی کہ ان قریب آپ دیکھیں گے لوگ بہت کثرت کے ساتھ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ دو بشارتیں اس صورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مدد تو آئی اور مکہ بھی فتح ہو گیا، وہی مکہ کہ جس مکہ سے بے یار و مددگار کر کے حضور کو نکال دیا گیا تھا، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ لیکن کیا یہ مدد لمحوں میں آ گئی، ہفتوں میں آ گئی، مہینوں میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد کب آئی اور کتنی قربانیوں کے بعد آئی اور کتنی آزمائشوں کے بعد آئی اور کتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد مدد آئی؟
23 سال تک میرے دوست و عزیزوں قربانیاں دی اللہ کے رسول نے، آزمائشوں کا سامنا کیا، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے۔ 23 سال کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کو حکم دیا میرے محبوب مکہ کے اندر توحید کا پیغام دو، مکے والوں کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دو، ان کو دعوت دو، ان کے سامنے تبلیغ کرو اور بت پرستی سے ان کو منع کرو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، تنہا اٹھے۔ اور اس زمانے میں مکے والوں کا حال یہ تھا کہ توحید کی بات کرنا ان کے سامنے ایک جرم تھا، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک اللہ کی بات کرنا ان کے سامنے جرم۔ تنے تنہا اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی دعوت دی اور بتوں کی مخالفت کی کہ دیکھو ان سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس وقت سے لے کر آج تک سن 10 ہجری تک میرے دوستو کتنے مراحل سے گزرے اللہ کے رسول۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب دعوت دینے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ طائف کے اندر گئے تو بدبختوں نے، ظالموں نے پتھر مار مار کر اللہ کے رسول کو زخمی کر دیا۔ اور وہ مرحلہ بھی آیا کہ آپ کے صحابہ کرام کو تڑپایا گیا، کسی کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کو آگ کے انگاروں پر ڈال کر ان کو سزائیں دی گئی، کسی کو سولی پر چڑھایا گیا، کسی کو بالکل مادرزاد کپڑے اتار کر ننگا کر دیا گیا، اور کسی کو کسی چمڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو دھونی دی گئی، اور کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا۔ یہ سارے مراحل سے گزرنا پڑا، یہ ساری قربانیاں دینی پڑی۔ اور پھر اس کے اندر ہجرت کا مرحلہ بھی ہے، ہجرت کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مسلمانوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا وطن، اپنے باغات، اپنے مکانات، اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ اور پھر میرے دوستو اس کے اندر احد بھی ہے، بدر بھی ہے، حنین بھی ہے، خندق بھی ہے، بہت ساری جنگیں ہیں۔ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب اب ہم آپ سے مدد کا وعدہ کر رہے کہ آپ چلیں مکہ کی طرف بڑھیں، وہ مکہ کہ جس مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا تھا اس کو فتح کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ میرے دوست و عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ 10,000 صحابہ کا لشکر، ایسے صحابہ جو آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار، اور ایسے صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اگر حضور ایک اشارہ فرما دیتے مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ 10,000 صحابہ کا لشکر، اور میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو کیا فاتح بن کر داخل ہو رہے، فاتح بن کر، لیکن انداز کیا، فاتحانہ انداز نہیں، انداز عاجزانہ۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کسی شہر کو، کسی وطن کو فتح کرتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے؟ اکڑ پھوں کا انداز ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے۔ یہاں فاتح بن کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول مکہ کے اندر داخل ہو رہے، لیکن انداز کیا، ایک طرف فاتح ہیں لیکن دوسری طرف سر جھکا رکھا ہے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے۔ اور زبان پر کیا ہے؟ زبان پر اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی۔ ایسا نہیں کہ دیکھو مکے والو، محمد نے کیا کر کے دکھا دیا، محمد نے کیا کر دکھایا، جس کو تم نے بے یار و مددگار کر کے مکہ سے باہر نکال دیا تھا، آج دیکھو تمہیں اس کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اور زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ،
نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ آج تو نے یہ جو دن دکھایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، صرف تیرا کمال ہے، اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی۔ اللہ تو نے آج یہ جو نعمت عطا فرمائی اس میں میرا کوئی کمال نہیں، صرف تیرا کمال ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی۔ مکہ کے اندر داخل ہو رہے صحابہ کرام کے اندر ایک جوش تھا، کیونکہ صحابہ کرام کو مکہ کے اندر بڑا تڑپایا گیا تھا، بڑا ظلم ڈھایا گیا تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر ایک جملہ آ گیا، نعرہ لگانا شروع کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا ایک غلام نعرہ لگا رہا ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، بدلہ لیں گے، آج بدلہ لیں گے اللہ کے رسول کا، آج بدلہ لیں گے حضرت سمیہ کا، آج بدلہ لیں گے حضرت خباب کا، آج بدلہ لیں گے حضرت یاسر کا، آج بدلہ لیں گے حضرت صہیب کا، آج تو بدلہ لیں گے۔ بڑا تڑپایا، بڑا ظلم ڈھایا، گئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول آپ کا ایک دیوانہ نعرے لگا رہا ہے کہ آج تو بدلہ لیں گے، انتقام انتقام کے نعرے لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لے کے آؤ۔ سعد بن عبادہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا سعد، میں فاتح تو ضرور ہوں لیکن عام فاتح کی طرح نہیں ہوں، جس طرح کوئی دنیا دار دنیا کو فتح کرنے کے لیے کسی ملک کو فتح کرتا ہے، عام فاتح کی طرح میں فاتح نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے اگر نعرہ لگانا تو میری شان کے مطابق نعرہ لگاؤ، ایک عام دنیا دار فاتح کی طرح نہیں، اور کہو الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، کیا بات کہی؟ آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ مکہ والے جنہوں نے مجھے تڑپایا، مجھے ستایا، میرے اوپر ظلم ڈھائے، میرے صحابہ کے اوپر ظلم ڈھائے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج میں ان سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ حالانکہ حق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے انتقام لیتے، کیونکہ انہوں نے ظلم ڈھایا تھا۔ ظلم کا بدلہ، اگر آدمی ظلم کے بدلے میں اتنا ہی ظلم اس کے اوپر کرے، اس کو ظلم نہیں کہتے، اس کو بدلہ کہتے ہیں۔ تو آج اگر آپ بدلہ لیتے تو آپ کو حق تھا کہ آپ بدلہ لیتے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ، ہمیں کوئی ذرا سے کوئی تکلیف پہنچا دے، ذرا سی معمولی سی کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی برائی کر دے، کوئی زیادتی کر دے، کوئی چھوٹی سی ہماری کوئی پیٹھ پیچھے کوئی غیبت کر دے، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی، تو دل کے اندر ہمیشہ کے لیے اس کو دشمن بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ ارے میرے بارے میں ایسی بات کہی، اور انتقام کی کوشش کرتے ہیں، انتقام کا موقع تلاش کرتے ہیں، کہیں کوئی موقع ملے میں اس کو ذلیل کروں، میں اس کو بدنام کروں، اس نے کیوں میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، ذرا سی بات، ایک ذرا سی بات پر بھی میرے عزیزو ہم درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رشتے توڑ لیتے ہیں، دوستیاں ختم کر لیتے ہیں۔ ذرا سی بات پر ہماری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، ایک ذرا سی بات پر ہمارے برسوں کے یارانے چلے جاتے ہیں۔ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، چلو اتنا تو ہوا، کچھ لوگ پہچانے گئے، کچھ لوگ پہچان لیے جاتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر کتنا ظرف ہے، کتنا بڑا دل کے مالک ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ اللہ کے رسول کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو پھر دل اتنا بڑا کیجئے کہ جتنا بڑا اللہ کے رسول کا دل تھا۔ ارے وہ ظالم اور درندے مکہ والے جنہوں نے 13 سال تک مسلسل اللہ کے رسول کو تڑپایا، ستایا، ذلیل کیا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، آج موقع تھا کہ حضور ان سے انتقام لیتے۔ اللہ وعدہ کر چکا تھا میں تیری مدد کروں گا، آج موقع تھا، اور صحابہ کے اندر جوش بھی تھا،
اور انتقام لینے کا حق بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انتقام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ جاؤ مکے والوں، میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا ہے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں. یہ ظرف ہونا چاہیے میرے عزیزو. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ جگر ہونا چاہیے. کوئی برائی کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی غیبت کرے، ارے دفن کر جاؤ اپنے سینے کے اندر، درگزر کر دو اللہ کے لیے، معاف کر دو اللہ کے لیے، اللہ پہ چھوڑ دو اللہ کے اوپر. انتقام مت لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جان کے دشمنوں سے انتقام نہیں لیا، اپنی جان کے دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے. تو ان مراحل سے گزرے میرے دوستو عزیزو. ان مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ کی مدد آئی. ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئی. 23 سال لگ گئے. 23 سال کی قربانیوں کے بعد جا کر آج وہ مکہ فتح ہوا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سے ہمارے اوپر حالات آ جائے، ذرا سے کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، ایک دم سے کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تو مدد کب اتارے گا؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بعض بے وقوف قسم کے لوگ شکوے شکایات پر اتر جاتے ہیں. میں ہی ملا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ دکھ دینے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا یہ مصیبت نازل کرنے کے لیے، میرا ہی خاندان ملا تھا اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے. عجیب طرح کے شکوے شکایات. ذرا سی تکلیف آ جائے، ذرا سی مصیبت آ جائے، شکوے شکایات، بے صبری کا مظاہرہ. اور اگر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو دعائیں، اور دعائیں کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی دعائیں کروں حضرت، تھک چکا ہوں دعائیں کرتے کرتے، کتنی دعائیں کروں. وہ سنتا ہی نہیں، وہ قبول کرتا ہی نہیں، وہ تو میری سنتا ہی نہیں. میرے بھائی سنے گا، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ہر انسان کی شخصیت الگ ہوتی ہے. وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا بھی ہے، سب کو نوازتا بھی ہے، لیکن اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. جب تک وہ ٹائم نہیں آئے گا تب تک دعا کی قبولیت کا اثر تمہیں نظر نہیں آئے گا. آج حالات آتے ہیں میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ امت بڑی بے قرار ہے، بڑی مظلوم ہے، کب تیری مدد آئے گی؟ ہم یہ کہنا تو بہت آسان ہے، اللہ مدد اتار دے جس طرح تو نے صحابہ کرام کے اوپر مدد اتاری، فرشتے اتار دے جس طرح تو نے بدر کے اندر فرشتے اتارے. لیکن ایک دفعہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون تھے، ہم کون ہیں، وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں، ان کے اعمال کیسے تھے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیا تھا، ہمارا کردار کیا ہے. صرف یہ دیکھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ جس یقین اور اعتماد کے ساتھ کلمہ پڑھتے تھے، کیا میں بھی اس یقین اور اعتماد سے کلمہ پڑھتا ہوں؟ ارے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جس جذبے سے، جس پختہ یقین سے کلمہ پڑھتے ہیں، کیا میں بھی اس پختہ یقین سے کلمہ پڑھتا ہوں؟ اور دوسری طرف یہ بھی سوچا کریں، یہ کلمہ پڑھنے والا تو عبداللہ بن ابی بھی تھا جو منافقوں کا سردار تھا. کہیں میں عبداللہ بن ابی کی طرح تو کلمہ نہیں پڑھتا. عبداللہ بن ابی کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے روزے بھی رکھتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ شرارتیں بھی، جھوٹ بھی، غیبت بھی، اسلام کی جڑیں کھوکھلی بھی کرنے کی کوششیں کرتا تھا، حضور کو بدنام کرنے کی بھی کوششیں کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ کلمہ بھی پڑھتا تھا. تو سوچنا چاہیے کیا ہمارا کلمہ عبداللہ بن ابی جیسا کلمہ ہے کہ ابو بکر عمر جیسا کلمہ ہے؟ کیا ہم کلمہ صرف زبان کی حد تک پڑھتے ہیں یا دل کے اندر بھی کلمے کا کوئی اثر پاتے ہیں؟ اگر کلمہ میرے عزیزو صرف زبان کی حد تک ہے تو پھر یاد رکھنا، صرف زبان کی حد تک کلمہ پڑھنے سے خدا کی مدد بہت مشکل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کو مسلمان بنانا پڑے گا، آنکھوں کو مسلمان بنانا پڑے گا، پوری باڈی کو سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بنانا پڑے گا. جب ساری باڈی مسلم بن جائے گی، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز مسلمان بن جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. پھر ہاتھ اٹھاؤ گے، خدا کی قسم دعا کی قبولیت کا اثر ہاتھ تمہارے نیچے نہیں گریں گے کہ دعا قبول ہوتی بھی تمہیں آنکھوں سے نظر آئے گی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی. ارے وہ بدر والا ماحول تو پیدا کر کے دکھاؤ،
وہ ایمان تو پیدا کر کے دکھاؤ، وہ مسلمان تو پیدا کر کے دکھاؤ، وہ کردار تو پیدا کر کے دکھاؤ، وہ کریکٹر والے مسلمان تو پیدا کر کے دکھاؤ، وہ بدر و احد والا ماحول تو پیدا کر کے دکھاؤ۔ جب وہ ماحول پیدا ہوگا تو آج بھی فرشتے اتریں گے، آج بھی اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آج بھی وہی، قرآن آج بھی وہی، اللہ کے وعدے آج بھی وہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہوتا ہے۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ قرآن نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ اللہ کے وعدے نہیں بدلے، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے۔ تو کس زبان سے ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو کیوں میری دعا قبول نہیں کرتا، اور کیوں آج فرشتے نہیں اتارتا، اور کیوں آج امت کے حال پر ترس نہیں کھاتا؟ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز۔ تو مدد تو آئی، لیکن 23 سال لگ گئے میرے دوست و عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم تو 1 مہینہ صبر نہیں کر پاتے، 1 سال صبر نہیں کر پاتے، 6 مہینے صبر نہیں کر پاتے، بے صبری کرنے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں، شکوے شکایات کرنے لگتے ہیں۔ 23 سال لگ گئے اللہ کے رسول کو قربانیاں دیتے دیتے، مشکلات سہتے سہتے، گالیاں سنتے سنتے، تانے سنتے سنتے 23 سال کے بعد جا کر اللہ نے کہا میرے محبوب اب اللہ وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ وہی مکہ جس مکہ سے آپ کو بڑے ظلم کے ساتھ نکال دیا گیا تھا، آؤ آج سارا مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ دوسرا وعدہ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے۔ ایک وقت وہ تھا میرے دوستو عزیزو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے دعوت دینے کے لیے، باہر نکلتے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں لوگوں سے ملتے، لیکن کوئی ایک بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الٹا آپ پر ظلم، کوئی دیوانہ کہتا معاذ اللہ، کوئی پاگل کہتا، کوئی آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا، اور کوئی آپ کو جھوٹا اور کذاب کہتا، کوئی آپ کو شاعر اور کاہن کہتا، اور کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا، کوئی آپ کے اوپر پتھر پھینکتا۔ سارا دن گزر جاتا لوگوں کو دعوت دیتے دیتے، کوئی ایک بھی سپورٹ کرنے والا، ساتھ دینے والا، تعاون کرنے والا ایک بھی بندہ نہیں ملتا۔ شام کو جب گھر لوٹتے تھے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ گھر میں آتے، چادر اوڑھ کر کے لیٹ جاتے، اور دل کے اندر صرف ایک غم، اور دل ہے کہ غم سے پھٹا جاتا ہے، صرف ایک غم۔ یا اللہ کس طرح سمجھاؤں، اللہ تیرے بندوں کو کس طرح سمجھاؤں، کس طرح تیرے عذاب سے ان کو ڈراؤں، کس طرح تیرا پیغام ان تک پہنچاؤں؟ یہ تو سنتے ہی نہیں، یہ تو میری بات سنتے ہی نہیں، یہ تو سننے کو بھی تیار نہیں، یہ تو ماننے کو بھی تیار نہیں، یہ تو مجھے دشمن سمجھتے ہیں، کس طرح سمجھاؤں؟ صرف ایک غم دل کے اندر، اس کے علاوہ کوئی غم نہیں، کوئی درد نہیں، روزی روٹی کا غم نہیں، بیوی بچوں کا غم نہیں، اپنی صحت کا کوئی غم نہیں، اپنی زندگی کا کوئی غم نہیں، اپنے فیوچر کا کوئی غم نہیں، اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، صرف ایک غم۔ کہ اللہ تیرے بندوں کو سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟ اور غم کی وجہ سے دل پھٹا جاتا تھا، اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر خود اللہ ہی آپ کو تسلی دیا کرتا تھا، یا ایھا المدثر، بڑے پیار سے، او چادر اوڑھ کر لیٹنے والے میرے محبوب، قم، اٹھو، فانذر، لوگوں کو سمجھاؤ، جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تسلیہ دیا کرتا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تسلی دیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر سے آتے دکھی دل کے ساتھ گھر کے اندر آئے، دل ٹوٹا ہوا ہے، حضرت خدیجہ کو ساری کارگزاری سناتے ہیں، تو حضرت خدیجہ اپنے پہلو میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے تسلیہ دیا کرتی تھی۔ میرے محبوب کیوں اتنا دکھی ہوتے ہو، کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کے رسول، میرے محبوب، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ قسمیں کھا کھا کر حضرت خدیجہ آپ کو تسلیہ دیا کرتی تھی، واللہ واللہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو میرے محبوب غریبوں کو سہارا دیتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو،
مسافروں کی خدمت کرتے ہو، یتیموں کی حمایت کرتے ہو، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتی اور اللہ کے رسول کا دل بڑا ہو جاتا اور غم ہلکا ہو جاتا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر، یہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ساری زندگی نہیں بھلایا، ساری زندگی اس احسان کو اللہ کے رسول نے یاد رکھا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 10 بیویاں اور آئی اللہ کے رسول کے نکاح کے اندر 10 بیویاں اور آئی، لیکن اس کے باوجود بھی ساری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول یاد کرتے رہے، ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں، دوست وہ ہیں جو مصیبت میں کام آتے ہیں۔ ارے جب عیش و عشرت ہوتی ہے تب تو ہر کوئی دوست بن جاتا ہے، ہر کوئی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کو دوست تھوڑا ہی کہتے ہیں، دوست تو وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی وہ بیوی تھی جو مصیبت میں تنہا تھی، جو آپ کو تسلیہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا تھا، حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ تو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے کثرت کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذرا جھنجھلا کے کہہ بھی دیا تھا، بہت زیادہ یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ کو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ذرا سا جھنجھلا کے اللہ کے رسول کو بول دیا، یا رسول اللہ، کیا ہر وقت اس بڈھی کو یاد کرتے رہتے ہو؟ ہر وقت اسی کو یاد کرتے رہتے ہو؟ ہم ہیں نا، ایک نہیں، ایک کے بدلے اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 دے دی، آپ پھر بھی ہمیشہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہو۔ تو قربان جاؤں میرے عزیزو، یہ بات سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تکلیف ہوئی حضور کو، اور آپ نے فرمایا، عائشہ ایسی بات مت کہو، مجھے تکلیف نہ دو۔ اور پھر فرمایا، خدیجہ وہ ہے کہ جب مکہ میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، میں باہر نکلتا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے، اور لوگ میرے اوپر پتھر مارتے تھے، تانے دیتے تھے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں گھر میں آتا تھا۔ گھر میں آ کر صرف تنہا ایک خدیجہ تھی جو میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی اور مجھے تسلیہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت ایک حضرت خدیجہ تھی جو میرا ساتھ دیتی تھی میرے زخموں کے۔ جب کوئی بھی حضور کی دعوت پر لبیک کہنے والا اور آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، آج وہ دن دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے، قبیلے کے قبیلے آ رہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، اسلام قبول کر رہے، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہی۔ کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے آ رہا ہے، جوق در جوق آ رہے کثرت کے ساتھ، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے۔ یہاں تک کہ وہ طائف والے بھی آ گئے جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ طائف والے بھی آ گئے، یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، اسلام پڑھائیے، ہاتھ بڑھاؤ، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اللہ کے رسول وہاں گئے تھے طائف کے اندر، ظالموں نے نہ قیام دیا نہ طعام دیا، اور پتھر مار مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکالا۔ اور آج جب وہ طائف والے آئے تو اللہ کے رسول نے پتھر نہیں مارے، اپنی باہیں پھیلا کر کے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے تو کھانا بھی نہیں کھلایا تھا، پانی بھی نہیں پلایا تھا، پناہ بھی نہیں دی تھی، اللہ کے رسول نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، مسجد کے اندر خیمے لگا کر ان کے لیے قیام کا بھی انتظام کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ لوگ اتنی کثرت کے ساتھ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی اللہ کے رسول کو۔ 23 سال کی محنت کا پھل، اللہ کی محنت کا پھل اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول کتنا خوش تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری صبح ہے، زندگی کی آخری صبح، بیمار تھے کئی دن سے، نمازوں میں تشریف نہیں لا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت، صفیں قائم ہو چکی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر جا چکے، مسجد کھچا کھچ صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، اچانک سے کیا دیکھتے ہیں، برابر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، اچانک سے دروازہ کھلتا ہے اور حضور جھانک کر دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو، اور جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو حضور کا چہرہ چمک رہا ہے خوشی کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب تشبیہ دی، فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت حضور کے چہرے پر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس طرح چمک رہا تھا جس طرح قرآن کریم کا کوئی ورق چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آج خوشی کے آثار ہیں چہرے پر اور مسکراہٹ ہے چہرے پر، یہ کیسی مسکراہٹ ہے؟ یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ 23 سال تک میں نے جو محنت کی تھی، آج اپنے صحابہ کرام کو ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھ کر میں وہ خوشی اپنے دل کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ میری 23 سال کی محنت کا صلہ آج اللہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے دکھا رہا ہے۔ میں نے 23 سال جو محنت کی وہ صرف یہ دن دیکھنے کے لیے، یہ منظر دیکھنے کے لیے، آج اللہ نے مجھے وہ منظر دکھا دیا کہ وہ صحابہ جو بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، آج وہ سب کے سب مسجد کے اندر ایک اللہ کے سامنے جھکے کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس حالت میں دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا، اور جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چہرہ مسکرا رہا ہے تو صحابہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول کو ایک دن نہیں دیکھتے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ محبت اتنی تھی، اتنی محبت اللہ کے رسول سے۔ ایک صحابی بار بار اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، بار بار۔ حضور نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم کیوں بار بار میرے پاس آتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اس دل کا کیا کروں، اس دل کو قرار نہیں ملتا جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا، اس لیے بار بار آتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، کچھ صحابہ کرام انصار کے محلے کے اندر گئے، کچھ انصاری بیٹھے ہوئے رو رہے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عجیب بات کہی میرے عزیزوں، کہنے لگے کئی دن ہو گئے اللہ کے رسول بیمار پڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا، کئی دن ہو گئے چہرہ نہیں دیکھا، حضور کی یاد آ رہی ہے، حضور کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ آج کئی دن گزرنے کے بعد اچانک سے دروازہ کھلا، مسکراتا چہرہ صحابہ کرام نے دیکھا تو قریب تھا صفے توڑ دیتے، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ دن تھا، اور اس کے بعد میرے عزیزو پھر کبھی بھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تھوڑے ہی وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزو، جب یہ جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ تو دونوں وعدے اللہ تعالیٰ نے پورے فرما دیا آپ کی زندگی کے اندر، اور جب یہ دو وعدے اللہ نے لیے اور مدد کا وعدہ کر لیا، مکہ بھی فتح ہو جائے گا، لوگ بھی جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا فرمایا میرے محبوب، جب یہ دونوں نعمتیں آپ کو مل جائیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، دو کام کیجئے۔ ایک تو اپنے رب کی تعریف اور توصیف کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی محنت کا صلہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اپنے محبوب سے، میرے محبوب جب یہ دو نعمتیں آپ کو مل جائیں تو ایک کام تو یہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا تو نے کیا ہے، تیرے کرم سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی میرے عزیزوں بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی سی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو کتنا زیادہ شکر کرتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یاد رکھو میرے عزیزوں، اگر کوئی بھی نعمت آپ کو ملے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ہو، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نعمتوں میں نہاتے ہیں، نعمتوں میں نہاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں نکلتا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کہہ رہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کہتے ہیں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت عطا فرمائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکثر تو وہ ہیں جو شکر ادا کرتے نہیں
اور جو شکر ادا کرتے ہیں تو دنیا کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، دین کی نعمت پر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ارے میرے بھائی، صرف دنیا کی نعمت ہی نعمت تھوڑا ہی ہے، دین کی نعمت بھی تو نعمت ہے۔ دنیا کی نعمت سے 1000 درجے بہتر دین کی نعمت ہے۔ تو دنیا کی نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دین کی نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ ہمیں نماز کی، روزے کی، حج کی، عمرے کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اگر وہ توفیق نہ دے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، درس نہیں سن سکتے، درس نہیں سنا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ توفیق نہ دے۔ جو کچھ ہم کر رہے یا جو کچھ آج اللہ توفیق دے رہا، محض اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے کر رہے ہیں۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات یہ فرمائی میرے محبوب استغفار بھی کر لیجئے۔ اب استغفار کر لیجئے جب دونوں نعمتیں آپ کو مل جائیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ اس صورت کے ذریعے سے مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ بس اب اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیجئے۔ مکہ بھی فتح ہو چکا اور اللہ کی مدد بھی آ چکی، لوگ بھی اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے، پورے حجاز کے اندر اسلامی حکومت بھی قائم ہو چکی۔ اب آپ دو کام کر لیں، ایک تو اللہ کی تعریف اور دوسرے اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں۔ اب تمہاری اور ہماری ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اشارہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس اشارے کو اللہ کے رسول سمجھ گئے تھے اور آپ نے فرما دیا تھا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ اور سوچ کر دیکھیں یہ استغفار کرنے کا حکم اللہ نے کس کو دیا ہے میرے عزیز؟ کس کو دیا ہے؟ جو خود مغفور ہیں، مرحوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ خود اللہ نے کہا نا قرآن میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ نے آپ کے معاف کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، 100 دفعہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم حضور کی زبان سے سنتے تھے ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ تسبیح ہم اللہ کے رسول کی زبان سے سنتے تھے، بعض دفعہ ایک مجلس میں 100 دفعہ آپ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وتب علی، اللہ میری طرف توجہ فرمائیے، میری طرف رجوع فرمائیے، میری طرف توجہ فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے رسول 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہم جیسے گنہگاروں کو میرے عزیزوں کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ تو فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کر لیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔